السلام علیکم، میں شاہد اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈس میڈیا ویژن۔ آج میں آپ کی ملاقات امیر حیدر زیدی جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے پروکتا ہیں ان سے میں ملاقات کراتا ہوں آپ کی۔ مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کا پچھڑا پن، خواہ وہ معیشت ہو یا تعلیم کا میدان ہو، مسلمان ہر حال میں پچھڑتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ امیر حیدر زیدی۔ شاہد بھائی، مسلمانوں نے اب ایک جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آیت نازل ہوئی، سمجھ گئے، جسے ہم کہتے ہیں کہ امی جس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین، امی کسے کہتے ہیں؟ امی کو جاہل لفظ مراد لے لیا گیا ہے، امی سے جاہل لفظ نہیں ہے، سمجھ گئے۔ امی کا صحیح ترجمہ نظام بھائی بیٹھے ہیں، اس کے بعد وہ بولیں گے۔ اس کا جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ تھا ہی نہیں ہے۔ امی کا مطلب مادری زبان تو ہو سکتا ہے، اور مادری زبان میں کیا علم نہیں ہو سکتا؟ اور جہاں نبوت کے لیے حدیثیں یا آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہاں آپ لے لیجئے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، آپ اس کا ترجمہ کیجئے۔ کہاں سے فلسفہ لیا گیا جب وہی نازل ہوئی کہ اقرا؟ رسول اللہ نے کہہ دیا ما انا بقائرین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ کہاں سے آیا؟ کیا مولوی وہاں بیٹھا تھا ترجمہ کرنے والا؟ ایک باضابطہ روپ سے قوم کو ایجوکیشن سے دور کیا گیا۔ جو رسول یہ کہتا ہے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ علم حاصل کرنا آپ کو واجب قرار دیا گیا۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح سے علم کو بھی واجب قرار دیا گیا۔ نماز آپ کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب آپ سن بلوغ کو پہنچ جائیں تب پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ آپ کب رکھیں گے؟ جب سن بلوغ کو ہو جائیں۔ حج کب کریں گے؟ جب صاحب استطاعت ہوں۔ زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب صاحب استطاعت ہوں۔ لیکن ایجوکیشن کب حاصل کریں گے؟ ماں کی گود سے قبر تک، کنڈیشن نہیں ہے۔ پھر نماز آپ کس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ جس کی قرأت اچھی ہو، گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پاک ہو۔ علم کس سے کریں گے، حاصل کریں گے؟ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو۔ یہ آپ کے پیغمبر بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا صاحب وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، اور جن کی ملت کا پیغمبر یا رسول پڑھا لکھا نہ ہو، اس ملت کو تو فرض بن جاتا ہے کہ سنت رسول پر عمل کرے اور پوری قوم کو جاہل رکھ دے۔ یہ کیا گیا۔ سارے مفکرین اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ صاحب ملت کا شیرازہ کیسے بکھرا، زوال امت کیسے ہوا، بھور میں کیسے پھنسے۔ 1400 سال سے اس پہ بات ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے، گڑبڑی، ایک منٹ، گڑبڑی ہے، لیکن اس کی صحیح نشاندہی کوئی نہیں کرتا۔ امیر حیدر زیدی کچھ لوگ اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو مافیائے امت ہیں، مافیائے ملت کا نام میں انہیں دیتا ہوں، وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب اسے کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، جیسے سر سید کو کیا۔ جب انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی، تعلیم اور تربیت کی بات کی، کہا یہ تو گمراہ ہو گئے۔ علامہ اقبال نے جب لکھا تو جب اسے کیا کہہ دیا، کیا فتویٰ دے دیا، یہ ہو گیا۔ آپ کو ایک ایتہاسک گھٹنا بتا دیتا ہوں، نظام بھائی بتائیں گے آپ کو۔ جب 1947 میں ہمارا دیش بھی آزاد ہوا تھا، 1948 میں اسرائیل آزاد ہوا تھا۔ جب اسرائیل آزاد ہوا، ان کی ایک کنٹری بھی نہیں تھی، اتنی بڑی بھی کالونی نہیں تھی جتنا بڑا آپ کا جامعہ نگر، یا جامعہ نگر کا کوئی ایک محلہ یا کوئی ایک گلی جسے یہودی اپنا کہہ سکے۔ جب انہیں ایک ملک ملا 48 میں، تو ان کے جو بڑے بڑے سربراہ تھے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور اپنے پادری کے پاس پہنچے، ہم یہونا کا ایک بہت بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہونا ہم سے خوش ہو جائے۔ یہونا نے ہمیں اپنا ملک دے دیا۔ انہوں نے تو کہ یہونا اس سے کیا خوش ہو جائے گا؟ کتنا بڑا بنا دو گے، سیب کے موتی کی طرح بنا دو گے۔ انہوں نے پھر کیسے خوش ہوگا؟ انہیں خوش ہوگا اس قوم کی جہالت اور غربت کو دور کر دیجیے۔ انہیں یہ کیسے ہوگی؟ یعنی پیسہ یہاں رکھ جاؤ۔ پوری دنیا میں کیا کتنے لوگ تعداد ہیں، لیکن کوئی جاہل نہیں ملے گا، کوئی غریب نہیں ملے گا۔ آپ کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اس قوم کو ایک کام کرنا چاہیے، اگر اس بھمر سے باہر نکلنا ہے تو ایک ہی کام ہوگا، دو بندوں پر کام ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ
ایجوکیشن، صرف ایجوکیشن جو آپ پہ فرض قرار دی گئی تھی اسے آپ کو فرض بنانا پڑے گا، واجب قرار دینا پڑے گا، نماز کی طرح واجب قرار دینا پڑے گا۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح سے آپ پر علم واجب ہے، فرض ہے، واجب۔ اور ماں کی گود سے قبر تک سیکھنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے دوسرا نہیں ہوگا۔ دوسرے معاشیت کی طرف چلیں گے، کاروبار کی طرف چلیں گے۔ کاروبار کی آیتیں پڑھ کے سنائی کسی نے آپ کو؟ نہیں بتایا، ویاپار نہیں بتایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کارل مارکس نے جو داس کیپٹل لکھی ہے وہ مات قرآن کی 2 آیتوں میں منحصر کرتی ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ملاؤں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کہاں لے کے جا رہے ہو ڈیبیٹ کو؟ ایسے داس کیپٹل ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ اس بعد رسول جتنے بھی پولیٹیکل راجنیتک پریبھاشائیں دی گئی ہیں وہ سب وہاں سے لی گئی ہیں، ایک آیت سے۔ آپ نے انہیں پڑھا ہی نہیں۔ آج ہندوستان کے اندر دھرم نرپیکشتا پہ بحث ہو رہی ہے۔ دھرم نرپیکشتا کی پریبھاشا کتنے دی؟ جتنے بھی ارسطو ہوئے، پلاٹو ہوئے، جتنے بھی راجنیتک ہوئے، جنہوں نے دھرم نرپیکشتا کی پریبھاشا دی، اس سے بڑی پریبھاشا قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ کے گھر میں بھی لٹک رہی ہوگی، آپ نے بھی اسے نہیں پڑھا ہوگا۔ 4 قل آپ نے لٹکا لیے گھر میں، کہنے کے لیے صاحب اس سے برکت آتی ہے، کاروبار چلتا ہے، جناتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کا مطلب پڑھا؟ پڑھیے جا کے آج اسے، اس میں سیدھے سیدھے لکھا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے رسول ان انکار کرنے والے سے کہہ دو میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا، تم میرے اللہ کو مت مانو۔ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی مت کرو، جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرنے کا۔ یعنی کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کو میں نہیں مانوں گا، اور جس کو میں مانتا ہوں اس کو تم مت مانو۔ جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا، جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم مت کرو۔ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، چلو دونوں شانتی سے رہتے ہیں۔ یہ دھرم نرپیکشتا کی سب سے بڑی پریبھاشا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تو کسی ودوان نے اتنی اسپشٹ پریبھاشا دی ہو؟ لیکن ہم نے اسلام کو کیا سمجھ لیا؟ 4 شادیاں، طلاق، اسلامی حلیہ بنانا، اونچا پاجامہ، داڑھی، اس میں اسلام نہیں ہے سر۔ اسلام وہ جو 6666 آیتیں موجود ہیں اس میں اسلام ہے، رسول کی سیرت میں اسلام ہے۔ ہم نے سیرت کیا بیان کر دی؟ ہم نے سیرت ہی نہیں دیکھی، ہم نے رسول کی سیرت کو ہی مجروح کر دیا۔ جو ایک کتاب آپ کے پاس آئی تھی، قرآن، اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہوتی، شریعت میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ مکمل ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی نشاندہی کی بات ہے تو وہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا ہے۔ جب لکم اکملت دینکم آیت نازل ہو گئی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اگر اس پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو اللہ کے دین پہ انگلی اٹھے گی نا، اللہ کے سنویدھان پہ اٹھیں گے، آپ پہ نہیں اٹھیں گی۔ شاہد صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب شاہد نے اللہ کا دین نہیں پڑھا۔ اللہ کا دین مکمل ہے، آپ نے اس کی ترجمانی غلط کی ہے، آپ ترجمان غلط ہیں۔ تو صحیح معنوں میں اگر آنا ہے، پلٹنا ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے۔ قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا، جو آپ پہ ایجوکیشن واجب قرار دی گئی ہے اسے آپ کو واجب قرار دینا پڑے گا، بچوں کو پڑھانا پڑے گا، تب جا کے آپ کی معاشیاتی اور سماجک حیثیت بحال ہوگی۔ ورنہ تو آپ بنی اسرائیل کی قوم کی طرح، جب اس سے کہا گیا کہ حتہ کرتے کرتے دروازے میں داخل کیجئے، سمجھ گئے؟ نہیں مانا نا، حتہ کہتے کہتے۔ تمہارا رسول کہہ کے گئے کہ علم حاصل کر کے عمل میں لائیے۔ ہم سے کیا کہہ گیا؟ انہا صاحب ایسا ہے، یہ تو دینی علم کی بات ہو رہی ہے۔ میں ایک سوال پوچھ دیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے پوری ملت مسلمہ سے، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے جب قیدی آئے تو رسول نے کہا سب کے ہاتھ کھول دیجئے، اور ان سے کہا گیا کہ جو ہمارے 4 بچے یا 10 بچے پڑھا دے گا اس کی سزا معاف، جنگی قیدیوں کی۔ صاحب وہ اسلام پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اگر وہ اسلام جانتے تو رسول سے لڑائی کرنے کیوں آتے؟ اس کا مطلب کسی اور ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، تو اسلام کا مرکز چین تو تھا نہیں، اسلام کا مرکز تو خود رسول تھے، تو کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا پڑے گا، حتہ کہتے کہتے دروازے میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیسے فروغ ہوگا اس تعلیم کو، کیسے فروغ دیا جائے، کیسے بچے تعلیم کی طرف رغبت حاصل کریں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہر آدمی کو اپنے حصے کی اینٹ رکھنی پڑے گی، بنیاد رکھنی پڑے گی، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا۔
امیر حیدر زیدی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, آپ کو بھی کرنا پڑے گا. آپ جہاں بیٹھے ہیں, یہاں 1988 کے اندر کوئی ادارہ نہیں تھا, کوئی ادارہ نہیں تھا, جہاں پہ رکشا بھی نہیں آتی تھی. قوم یہاں رہ رہی تھی اور بچے گلیوں میں گھومتے تھے. ہم نے کوشش کی چلو یہاں ایک چیز بناتے ہیں. 1988 سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, ویژن پبلک اسکول, گیٹ پہ لکھا ہوا ہے غریب اور ہوشیار بچہ فری ہے. جو انٹری کر کے اندر آتا ہے وہ فری ہے, وہ میرے پاس آ جاتا ہے, یا تو وہ غریب ہوتا ہے یا ہوشیار ہوتا. تو جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں, اب ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں تو ہم نے بنیاد رکھی. ہمیں فخر ہے, اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے جب ہمارے 4 بچے نکلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سر میں تو ٹیچر ہوں, میں نے تو BA MS کر لیا ہے, میں نے تو انجینئرنگ کر لی ہے. اب میری بچیاں میرے اسکول میں آگے پڑھاتی ہیں جو یہاں سے پڑھ گئی ہیں. میرے پوتی پوتا میرے اسکول میں پڑھتے ہیں, جو بچے یہاں سے پڑھ گئے ہیں ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ امیر حیدر زیدی تمہاری زندگی سفل ہو. تم نے ایک حدیث تو بتا دی, صاحبان علم کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا صاحب؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ تھوڑا سا تو رکھیں. سر سید ڈے مناتے ہیں پوری ہندوستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر مناتے نہیں مناتے. کیا بریانی کھانے کا نام سر سید ڈے ہے؟ سر سید کے نقش قدم پر چلے, کوئی نیا ادارہ بنایا. جتنے بھی اولڈ بوائز AMU کے جامعہ والے بھی مناتے ہیں فاؤنڈیشن ڈے. 500 روپے لیے بریانی کھلا دی. تو جامعہ کا مقصد یہ تھا, جامعہ کا آندولن کا نام تھا, ایک مہم کا نام تھا. آپ نے اسے بھول گئے. اب آپ کو ایک کام کرنا ہوگا, بس ایک ہی کام, اور کوئی دوسرا کام مت کیجیے. سارے کام چھوڑ دیجیے, سارے کام چھوڑ دیجیے. پڑھائیے اپنے بچوں کو, پڑھائیے اور صرف پڑھائیے, اور کچھ نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے امیر حیدر زیدی صاحب نے بتایا. آپ بھی اپنے تئیں کوشش کریں کہ تعلیم کو کیسے ہم فروغ دیں, اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں. آپ کے آس پڑوس میں جو بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں انہیں کیسے آپ اسکول تک لائیں. اور کہوں شاید بھائی, آپ ایک پالیسی ہے میرے یہاں, بلایا جاتا ہے, ایڈمیشن چارج کچھ نہیں ہے. اس کے پیرنٹس سے اگر کوئی میرے پاس آ گئے, اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ بچے پہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں مہینے کا. اگر وہ یہ کہے کہ میں پورے مہینے میں اپنے بچے پہ صرف 100 روپے ہی فیس دے سکتی ہوں یا دے سکتا ہوں, اس کی وہی فیس یہاں نردھارت ہو جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میں 200 روپے دے سکتا ہوں تو اس کی فیس 200 روپے ہے. ویژن پبلک اسکول کی کوئی نردھارت فیس نہیں ہے کہ پر بچے کی فیس نرسری کے 2000 ہوگی یا 4 ہوگی یا 5 ہوگی, نہیں ہے. جو آ کے اندر آ کے کہہ دے کہ صرف میں اپنے بچے پہ 300 روپے مہینہ خرچ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اس سے زیادہ سر ہم نہیں دے سکتے, اس کی فیس 300 روپے نردھارت ہو جاتی ہے. جو یہ کہتا آ کے جی میں 50 ہی دے سکتا ہوں, اس کی 50 نردھارت ہو جاتی ہے. میں اس پیٹرن پہ 1988 سے یہاں کام کرتا ہوں, لیکن قوم سے آج تک, سن لیجئے, قوم سے کوئی وہ نہیں ہے. جو مدارس, ایک بڑا خلاصہ کر رہا ہوں, جو مدارس پوری قوم سے چندہ کرتے ہیں, 4 بچے بٹھا کے مدرسے کے اندر, ان کے بچے میرے یہاں پڑھتے ہیں اور فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. کہیں امیر حیدر زیدی چندہ لینے نہیں جاتا ہے, اسی استطاعت پہ کام کرتا ہے. تعلیم کو فروغ دینے کا جذبہ اگر ہو تو ایسا ہونا چاہیے. ہر گاؤں, سماج, شہر میں اگر ہم اس طرح کا قدم اٹھائیں تو ہم ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے. میں شیخ نظام الدین اور میں شاہین باغ میں رہتا ہوں. اور ابھی جس موضوع پہ ہمارے عامر حیدر زیدی صاحب بتا رہے تھے آپ کو تعلیم کے تعلق سے, اور مسلم سماج کا پچھڑے پن کا کارن پر بات ہو رہی ہے, جی, تو میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر, اور اس پر فوکس کروں گا میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا سبب جو ہے ہم پیچھے جانا ہوگا, اور پیچھے جا کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں اس طرف بڑھنے نہیں دیتی, تعلیم کی طرف. تو مجھے نظر آتا ہے, جس طرف ہمارے زیدی صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا, کہ بہت بڑا وڈمبنا یہ ہے, ٹریجڈی ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے علماء, ہماری قوم, ہمارے خود علماء پوری دنیا میں یہ مشہور کیا, پرسدھ کر دیا کہ رسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, امی تھے. یہ سب سے خطرناک کام ہوا جو ہمارے ذریعے ہی, ہمارے علماء کے ذریعے ہی مشہور کیا گیا دنیا میں.
تو اب جب ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جب ان پڑھ تھے تو قوم کو تو ان پڑھ ہونا ہی چاہیے تھا. یہ تو جدت کر کے کچھ لوگوں نے، سر سید جیسے لوگ اور دیگر لوگ، اقبال وغیرہ لوگ نے تھوڑا سا جدت کر کے کسی طرح قوم کو پڑھنے پر آمادہ کیا، ورنہ تو یہ قوم بالکل پستی میں چلی جاتی اور بھی. تو یہ سب سے خطرناک کام ہوا، جب کہ امی کے معنی بھی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے. اور جس قرآن کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا ہو، اقرا سے ہوا ہو، پڑھو، اور اسے یہ کہنا کہ وہ رسول ان پڑھ تھا، یہ اس سے بڑی بدقسمتی اور نہیں ہو سکتی ہے. تیسری بات، کتاب کا تعلق قرآن میں تقریباً 100 بار کتاب کا ذکر ہے باقاعدہ. جس قوم کے مذہبی، جسے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کہتی ہو، اس کتاب میں 100 بار کتاب کا ذکر ہو، اس کتاب سے بے خبر ہو، یہ کیسی بد نصیبی کی بات ہے. جو ام الکتاب اور ام الکتاب ہو، صاحب کتاب ام الکتاب ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تیسری بات کہ اس کے بعد اس پر ایک بہت طویل باتیں ہوں گی، جبکہ قرآن کے خلاف بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پڑھ نہیں تھے. یہ نبوت سے پہلے تو ایسا ہو سکتا ہے، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا دونوں آتا تھا. میرے پاس اس پر سارے شواہد ہیں اور اس پر کبھی بات ہوگی کبھی آپ سے. دوسری بات، جو بڑا سبب ہے مسلمانوں کا پستی کا، جو ذلت کا، وہ یہ ہے کہ علم کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. علم کو 2 حصوں میں بانٹا اور وہی کیا کہ دنیا کا علم اور دین کا علم. تو اس طرح سے یہ بڑا ایک فساد تھا. جس دن یہ طے ہوا اس دن مسلمانوں کا زوال شروع ہوا. اور یہ تقریباً میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 600-700 سال بعد میں ہوا، یعنی آج سے 607 سال پہلے یہ کام ہوا. جو علمی ترقی ہو رہی تھی اس کو زوال کی طرف موڑ دیا گیا، اس کو ڈائیورٹ کیا گیا پھر جہالت کی طرف، اور اس کو علم دین کی طرف راغب کیا گیا، اور علم دنیا کو تقسیم جو کیا اسے ان کو منہ موڑ کر ان کو بالکل جو ہے واپس کر دیا گیا، اور اس طرف سے اندھیرا چھا گیا. تو گویا کہ دین میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اسلام ایسا کچھ نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے تم دعا کرو اپنے رب سے، اور سارے انسانوں کو سکھاتا ہے وہ تو کہ اے میرے رب میری دنیا کی بھلا عطا فرما. دنیا کی بھلا کیسے ہوگا؟ دنیا کی بھلائی آرام، راحت، رہائش کا، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، پھرنے کا، ہر اعتبار سے جب تک بھلا نہ ہو کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ اور آخرت میں بھی بھلا دے تو انجام اس کا اچھا ہوگا. تو ہمارا ابتدا ہی خراب کر دیا گیا کہ صاحب دنیا کی بھلائی کے بجائے ہم نے دین کی طرف جو ہے راغب کیا اور دنیا سے منہ موڑا گیا. اس تعلق سے ہمارے بعد کے علماء نے کام کیا ہے. جیسے میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، سر سید ہوئے، اہلی ہوئے، علامہ شبلی ہوئے، ایسے بہت سارے لوگ جو ہے بزرگوں نے کام کیا، اور اس پر ان کو بھی معطوب کیا گیا. انگریزی کو حرام قرار دیا، کالج کو حرام بنایا، اسکول کو حرام بتایا، اور اس کے مقابلے مدرسہ قائم کیا گیا. مدرسے کو علم دین کے حیثیت سے اور اسکول کو علم دنیا کے حیثیت سے یہ ڈائیورٹ کرنا یہ اچھا نہیں تھا، نقصان دہ تھا. جبکہ مدرسہ بھی مدرسہ کا معنی یہ نہیں تھا کہ وہاں علم دین ہوگا یا دنیا ہوگا. مدرسہ بھی اسی معنی میں تھا کہ وہ علم دین کا علم کا مرکز ہوگا. اس سے نظام بھائی علم کا مرکز نہ ہوگا. خدائی ملا نہ وصال سب. کہیں مسئلہ یہ جب ہم دین علم کی بات کر رہے ہیں تو دین علم بھی نہیں سکھایا. ابھی ایک سروے آیا پوری دنیا کا کہ صاحب کون سا ملک جو ہے وہ دینی تعلیم پر ہے، کس ملک میں دینی تعلیم زیادہ ہے، دینی جو پوائنٹ وہ ہے نا اس میں تو نیوزی لینڈ کا نمبر 1 ہے، فن لینڈ، سارے ملک ہیں وہاں کوئی اسلامک نہیں ہے. لیکن اگر جب ان پر سروے ہوا تو سعودی عرب کا نمبر 137واں ہے. تو آپ دینی تعلیمات بھی کہاں گے؟ اگر فلکیات پہ بات کریں تو جو فلکیات کی تھیوری پہلے دی گئی تھی، سمجھ گئے، آج وہی اس پہ ہی عمل ہو رہا ہے. آپ نے اسے جان بوجھ کر سازشاً آپ نے اسے الگ کیا ہے. علم کا مطلب ہی دین ہے، سمجھ گئے. جاہل کے پاس دین نہیں ہو سکتا، معرفت نہیں ہو سکتی. جاہل کے پاس دین، خدا خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اے رسول ان سے کہہ دو ہمیں جاہلوں کی آوشکتا نہیں ہے. کہاں لے جاؤ گے اس آیت کو؟ نہیں ہے قرآن میں سے تو پھر سے نکال کے باہر کرو.
قرآن کہہ رہا جاہلوں کی آوشکتا نہیں ہے. پوری ملت کو جاہل بنا دیا. پہلے ملت کے رہنما کو جاہل بنایا, پہلے اپنے نبی کو جاہل بنایا, اور پھر پوری قوم کو جاہل بنایا. اور آپ اس سازش کو نہیں پکڑ سکے, آج بھی نہیں اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کو اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو اسلام چاہیے, دنیا نہیں. چلیے اسلام پہ اگر آپ کو چاہیے تو پہلے علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا, بعد میں آپ کو اسلام ملے گا. اس تعلق سے ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ قرآن میں بار بار یہ ریپیٹ کیا گیا ہے. تقریباً ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ 700 بار علم کی بات کہی گئی ہے, 700 بار عقل کی بات کہی گئی ہے. یعنی سوچتے کیوں نہیں, دیکھتے کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. یہ اس طرح کی باتیں, علم کی باتیں تو گویا 700 بار. وہ قوم ان پڑھ ہو, وہ قوم باقاعدہ بے ہنر ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی تعلق سے قرآن میں بار بار یہ بھی ایک مثال دی گئی ہے کہ اندھیرا اور اجالا ایک نہیں ہو سکتا ہے, جاننے والا نہیں جاننے والا ایک نہیں ہو سکتا ہے. کتنی شاندار بات ہے, آپ نے دیکھی باقاعدہ ایک مثال ہے یہ. تو علم کی اہمیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے. ہمیں چاہیے, میری رائے اپنی ذاتی رائے ہے کہ مدارس بھی اس پہلو سے غور کرنا چاہیے, ہمارے علماء حضرات کو بھی. اور مدارس میں جو ہے کچھ نصاب کا اضافہ کیا جانا چاہیے, جس میں بالخصوص ہندی پر قابو پانا چاہیے اور کئی سبجیکٹ میں اضافہ کرنا چاہیے اس میں, اور سائنس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. اور اس سبجیکٹ کو دین کے ساتھ میں, عربی کے ساتھ میں باقاعدہ ان کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے, تاکہ مدارس کے بچے نکل کر وہ تنہا کھڑے نہ رہیں چوراہے پہ کہ مدرسہ کدھر ہے, مسجد کدھر ہے, مکتب کدھر ہے, بلکہ وہ کسی بھی شعبے میں بے دھڑک جا سکتے ہیں باقاعدہ. وہ معذور محتاج نہ ہو, سماج پر بوجھ نہ ہو. میں تو سمجھتا ہوں یہی ایک راستہ ہے کہ جس طرح ہم اور آپ آگے بڑھ کر اس سماج کو اچھا بنا سکتے ہیں. اور بلا تفریق جس ملک میں رہتے ہیں, یہ تفریق مٹنا چاہیے. ہر فروغ کی چیزیں, ہر فائدے کی چیزیں سب کے لیے ہے. تو یہ چاہے مسلمان ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہمارے اہل وطن ہو, ہم سب کے لیے راستہ کھولیں. اور مدارس کا بھی راستہ میں تو کہتا ہوں کھلنا چاہیے, سب کے لیے کھلنا چاہیے باقاعدہ, تاکہ ہم اس ملک میں امن و سکون سے رہیں. نظام بھائی, ایک قوم اور ہے جس نے بھی اس نے بھی مدرسے بنائے تھے, لیکن ان کے مدرسوں کا نام ہے سینٹ میری. جی صاحب, سمجھ گئے, سارے مدرسے ان کے سینٹ میری کے نام سے. مدرسے کا آپ ترجمہ کریے کیا ہوگا, سمجھ گئے, اسکول ہی ہوگا. آپ سینٹ میری میں سب جانے کو تیار ہیں, فیس دینے کو تیار ہیں, موٹی فیس دینے کو تیار ہیں, پڑھانے کو تیار ہیں. کیوں صاحب, آپ کے مدرسے میں آپ کا ہی کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک چیز آپ کو دیکھنا پڑے گی. آپ سینٹ میری کے پیٹرن پہ آپ نے مدرسے کیوں نہیں بنائے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک نظام دیا گیا تھا. اسلام پوجا پدھتی کا نام نہیں ہے سر, اسلام ایک نظام کا نام ہے. جب میں نے قرآن میں پڑھا, آپ کہتے ہیں مسلمان مسلمان, سر مسلمان کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو اس پہ بحث کر لے قوم. میں نے جب قرآن میں پڑھا, حضرت ابراہیم نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, امام بھی تھے, سارے مرتبے تھے. پھر وہ خدا سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ تو مجھے اپنا مسلم قرار دے دے, یا اللہ تو مجھے اپنا مسلم قرار دے دے. صاحب یہ مرتبہ تو کچھ زیادہ ہی نظر آ رہا مجھے اس الفاظ کا. تو پھر حضرت داؤد بھی یہی کہتے ہیں, یا اللہ تو مجھے اپنا مسلم قرار دے اور میری اولاد کو بھی دے. سر کلمہ پڑھ کے سرٹیفکیٹ لے کے اس میں داخل ہونے کا نام نہیں ہے. آپ کو ہتا کہتے کہتے دروازے میں گھسنا پڑے گا. جو سلیبس آپ کو دیا گیا تھا, آپ کو اس سلیبس پر عمل کرنا پڑے گا, ان نظام پر عمل کرنا پڑے گا, اس پدھتی پر عمل کرنا پڑے گا. اس پدھتی کا نام اسلام ہے, اس نظام کا نام اسلام ہے, پورے پیکج کا نام اسلام ہے. جو 6666 آیتیں آپ کے پاس ہے نا, آپ اسے آپ پڑھیے. ایک آیت پورا فلسفہ بیان کر دیتی ہے. آپ نے ترجمے میں ہی ڈنڈی مار لی, ترجمہ ہی آپ نے صحیح نہیں کیا. آپ امی کا ترجمہ مجھے دکھا دے کسی لغت کے اندر, اگر جاہل آتا ہو یا ان پڑھ آتا ہو, آپ بتائیں مجھے. نہیں ہے. تو سر اس پہ ایک کام کرنا پڑے گا. لوگ پلٹ رہے ہیں, وہ اپنا کام کس سے لے لے؟ جب اس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے, باقی جو کچھ اور ہوگا وہ کچھ اور ہوگا, دین نہیں ہوگا. اور وہ دین پیکج کا نام ہے, ملا کا نام نہیں. مناسا سا پہننا, پوری ابا قبا پہننی اور جا کے بیٹھ جاؤ. بھائی صاحب, ظالم کے, نمرود کے دربار میں بیٹھنے والا عالم دین نہیں ہو سکتا.
وہ نہیں ہو سکتا. وہ کوئی بھی نمرود ہو, وہ کوئی بھی وقت کا یزید ہو, یہ یزید کے دربار میں جا کے بیٹھے گا, وہ حسین کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے, وہ اسلام کا پیروکار نہیں ہو سکتا ہے. ظلم سے انکار کا نام اسلام ہے, ظلم کی تائید کا نام اسلام نہیں. وہ کوئی سا بھی دور ہو, آپ اس پہ چلنا پڑے گا. آج کا پروگرام کو یہیں اختتام دیتے ہیں, پھر آئندہ کسی اور ٹاپک پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.